ترجمان دل کی ایک نئی نشست کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ آج کی نشست میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اسلم چوہان صاحب اور عمران یونس صاحب۔ آج ہم ایک نئے سائنسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو غالباً ہمارے اسکولوں میں بایولوجی کے نصاب میں ہمیں پڑھایا تو ضرور جاتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے اکثر بحث مباحثوں میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو ہمیں ایک قسم کے سوالات سننے کو ملتے ہیں، اور یہ موضوع ہے ایوولوشن تھیوری کا موضوع۔ اگرچہ اس موضوع پہ بہت ساری سائنس کی ڈاکومنٹریز موجود ہیں، آپ کو انٹرنیٹ بھی مل جائیں گی، بے تحاشا کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو کچھ سوالات کی مدد سے ڈسکس کر لیں، اور چونکہ ڈاکٹر اسلم چوہان صاحب سائنس کا علم رکھتے ہیں اور سائنس کی تحقیق سے واقف ہیں، تو ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور ان سے کچھ بنیادی سوالات کریں گے۔ تو اسلم چوہان صاحب، یہ میرے سامنے کتاب پڑی ہوئی ہے آن دی اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن۔ یہ ہے چارلس ڈارون کی کتاب۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کتاب کتنی اہم کتاب ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا مضمون چنا ہے، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ڈارون کے خیالات اور جس کو ہم آج کہتے ہیں تھیوری آف ایوولوشن، اصل میں اگر آپ سوچا جائے کہ ایک آئیڈیا، ایک خیال کے طور کے اوپر سب سے تہلکہ مچانے والا اور سب سے اہم خیال جو انسانی تاریخ میں آیا ہے تو وہ ہے ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن۔ ویسے تو ہم آئنسٹائن کو کہہ سکتے ہیں کہ اس جیسا دماغ نہیں ہے، اسی طرح سے نیوٹن کے متعلق کہا جاتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر جہاں تک ایک خیال کا تعلق ہے، ایک آئیڈیا کا تعلق ہے جس نے کہ ہر چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے، اور انسان کا اس کے اوپر کشمکش چلی ہوئی ہے، اور جھگڑے ہوتے ہیں اور یقین کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اس تھیوری کی وجہ سے ہے۔ پہلے تو میں ایک بات بتاؤں کہ اکثر جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے اس کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈارون کی تھیوری، جس کو ہم تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں آج کل، اس کا کوئی زندگی کی شروعات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک کہ زندگی کی شروعات کا تعلق ہے، ہمیں سائنس کا اس کو علم نہیں ہے، ہمارے اس کے لیے اندازے ہیں، اور ہم اس یقین پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم بایولوجی سے اس کی ایکسپلینیشن نہیں نکال سکتے، اور ہمیں اس کو کیمسٹری کی بیس کے اوپر معلوم تلاش کرنا ہے۔ اچھا، اس کے تعلق میں یہ کہوں گا کہ ملر نے، ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ سمجھا کہ زمین کے جو ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر یہ گیسز ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں الیکٹریکل ڈسچارج ہوتا ہوگا، یہ ہوگا، تو اس نے یہ ساری چیزیں ملا کے کچھ امینو ایسڈ پیدا کیے، مگر بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے مطابق جو ایٹماسفیئر تھا، جو اس نے سمجھا تھا، وہ نہیں تھا، ایٹماسفیئر کچھ اور تھا۔ مگر ریسنٹلی اب ایکسپیریمنٹ ہوا ہے جو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اتنے بلین سال پہلے کس قسم کا ایٹماسفیئر تھا، تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ امینو ایسڈ ملے ہیں، جو کہ اب جو قدم ہے وہ یہ ہے ان امینو ایسڈ سے سیلف ریپلیکیٹنگ مالیکیولز کیسے بنے، تو اس کا ہمیں نہیں معلوم، اور تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو اگر ہم تھوڑا ذرا کچھ بنیادی سوالات جو ہم بطور طالب علم اور لے مین ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور اکثر ہم اپنے اور دوستوں سے بھی سنتے ہیں، تو بھائی عمران صاحب آپ کے ذہن میں کوئی ایسا بنیادی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہیں گے؟ بے شک جی سر، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے سوالات پوچھنا تھا کہ یہ جو پھر تھیوری آف ایوولوشن ہے، اگر یہ لائف کی شروعات کو نہیں سمجھاتی تو یہ پھر اس کا کیا تعلق ہے لائف کے ساتھ، اور اس سے ہم لائف کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا کیا لائٹ یہ لائف پہ ہمیں شیئر کر سکتی ہے؟ اس میں یہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے یہ بنیادی طور پہ کافی تھوڑے سے لفظ میں بیان کی جا سکتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جتنی بھی لائف ہے وہ ارتقا کرتی ہے یا ہوئی ہے اس کی ارتقا فرام سمپل ٹو کمپلیکس۔ مانے یہ ہوا کہ آپ جتنی بھی تاریخ کے اندر تحقیق کریں گے پیچھے پیچھے جا کر، تو آپ کو جو کہ آرگنزمز کا سیل سٹرکچر ملے گا وہ کافی سادہ ملے گا، یعنی شروعات میں صرف یونی سیلر آرگنزم ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ملٹی سیلولر ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ اور کمپلیکس ہوتے گئے ہیں، پلانٹس آئے ہیں، اینیملز بنے ہیں، اور وہ شروعات ان کی پانی سے ہوئی ہے، اور پھر پانی سے وہ لینڈ کی طرف آئے ہیں، اور اس طرح سے انسان کی ارتقا ہوئی ہے۔ اور ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں ایویڈنس ملا ہے فوسل سے۔ فوسل کیا ہوتے ہیں؟ وہ جانور یا وہ چیزیں جو کہ راکس کے اندر دب کر بیٹھ گئی ہیں اور ان کا اس کے اوپر امپریشن آ گیا ہے، تو اس کو ہم فوسل کہتے ہیں۔ یا تو ان کی ایکچوئل ہڈیاں مل جاتی ہیں یا ان کا امپریشن مل جاتا ہے، تو اس کو ہم فوسل کہتے ہیں۔ آپ کی بات تو سر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ تو تھیوری ہے نا؟ جی کہہ رہے ہیں تھیوری ہے، تھیوری ہے، کوئی فیکٹ تھوڑی ہے۔ جی میں اسی کی طرف آ، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز جون سی ہے یہ ایک فیکٹ ہے، فرام سمپل ٹو کمپلیکس ود ٹائم۔ اس فیکٹ کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ آپ جتنا بھی آپ اس سے کہیں کہ یہ سائنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر یہ ایویڈنس جون سا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں ڈینائی کر رہا ہوں کہ یہ تھیوری ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ جی تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے؟ جی یہ فیکٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جس طرح سے ہم راکس کی ڈیٹنگ کرتے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے جاتے ہیں، ارتھ کو ہمیں معلوم ہے بنے ہوئے 4.56 بلین ایئرز ہو گئے ہیں، اور لائف جون سی ہے 3.8 بلین ایئرز کے اوپر ہمیں پہلے سیل نظر آتے ہیں جو کہ اتنے پرانے ہیں۔ پھر ہم اس سے جب اور اندازہ لگاتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں راکس کو جو کہ 1 بلین سال کی ہے، مثال کے طور پہ ڈائناسورز ہیں 60 ملین ایئرز کے ہے، ہمارے پاس ان کے فوسلز ہیں، ان کی ہڈیاں ہیں، وہ ہمارے پاس ایویڈنس ہیں۔ تو یہ جو سے ایویڈنس کے فیکٹس ہیں نا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ چیز ڈینائی بالکل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دو سوال اکثر اٹھائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ تھیوری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسنگ لنک کا پرابلم ہے کہ بیچ میں مسنگ لنک نہیں ہے۔ گریوٹی کو تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ تھیوری ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عام لفظوں کے اندر نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، عام طور روزمرہ کی زبان کے اندر، اور جو اس کا سائنٹیفک طریقہ ہے استعمال کرنے کا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اکثر کہا جاتا ہے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں اینٹی میٹر، کہ جیسے ایک الیکٹرون ہے، اس کا نیگیٹو چارج ہے، اس کا ایک مرر ہے جو کہ پازیٹیو چارج ہے، اس کو ہم پازیٹرون کہتے ہیں، مگر پازیٹرون کو ہم کہتے ہیں اینٹی میٹر۔ تو مطلب لگتا ہے ایسے جیسے یہ میٹر نہیں ہے، مگر ہے میٹر ہی، مگر کیونکہ الفاظ ہم ایسے استعمال کر رہے ہیں، جس وقت یہ ان چیزوں کی بات کی گئی تھی تو اس وقت اس کا کوئی لفظ نہیں تھے ان چیزوں کے لیے، تو اس لیے اس کو اینٹی میٹر کہتے ہیں، مگر ہے تو میٹر۔
آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں وہ پیٹ اسکین کرانا ہے آپ کا, پوزیٹرون اس کے اندر استعمال ہوتا ہے جو کہ اینٹی میٹر ہوتا ہے, وہ ہے میٹر اسی لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہم ہر روز کے طریقہ کار میں ایسا ہے, اگر کوئی چیز چوری ہو گئی ہے تو ہم, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی نے دروازہ توڑا ہوگا, آپ نے چابی بھول گئے ہوں گے, تو دوسرا آدمی بیٹھا کہہ رہا ہے یہ تو سب تھیوری ہیں, اصل میں تو ایسا ہوا تھا. تو کیونکہ ہم روزمرہ کی الفاظ کے اندر اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تھیوری ہی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جو لوگ, جو ڈارون نے ہمیں بتایا ایوولوشن کے متعلق, کیونکہ ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے, وہ اس کو ٹریویل کرنے یعنی معمولی چیز ہے اس کو یہ دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو تھیوری ہی ہے. اور اگلے جو سننے والے ہیں ان کو تو تھیوری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تھیوری کی بنیاد کیا ہوتی ہے. تھیوری کی بنیاد کا ایسا ہے کہ پہلے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے, یعنی ایویڈنس ہونا چاہیے, فیکٹس ہونے چاہیے, پھر آپ ان کو لنک اپ کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر جو پیلیٹولوجسٹ ہے, جو جیولوجسٹ ہے, وہ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ جب ایسے جا رہے ہیں وہ وہاں راک کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ راک اتنی پرانی ہوگی, اور اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ وہاں اگر فوسل ہے تو ان کو پتا ہے یہ فوسل جون سا ہے یہ اس راک کے اندر اتنے سال پہلے تھا. تو یعنی اس کو لنک ہو گیا. ایوولوشن کا لنک پلینیٹولوجی سے, جیولوجی سے ہے. اس کی لنک اپ کر کے تو گویا جتنا میں سمجھ پایا ہوں جی کہ ہمارے سامنے بے تحاشا فینامنا ہیں جی جو ہو رہے ہیں. ہاں جی, اس میں ایک فینامنا زندگی کی یہ جو کمپلیکسٹی ہے, ہاں جی, جو لائف فارمز ہمیں ہزاروں لاکھوں ملین بلین جی, مختلف اسپیشیز اور فارمز میں دکھائی دیتے ہیں, جی جی تو وہ ہم انسان ایک طویل عرصے سے دیکھتا آیا ہے. جی, تو اس کے متعلق یہ کہ یہ اتنے ڈھیر سارے ڈفرینٹ کیوں ہیں. ہاں جی, تو ایک سمپل جواب تو یہ ہے جی کہ یہ کریٹر نے بیٹھ کے سارا پلان کیا اور کہا کہ اس کو یہ بنا دو, اس کو یہ بنا دو, اس کو یہ بنا دو. جی, تو یہ ایک جواب, ہاں جی, ایک ہمیں جواب آیا. جی, تو یہ آیا ببلیکل سورسز سے آیا, جی, یا مختلف مذاہب میں مختلف طریقوں سے آیا جی, کہ یہ اس طریقے سے سب کچھ آرگنائز ہوا. ہاں جی, اور ایک طویل عرصے تک اسی جواب کی ڈومیننس رہی. جی, تو اس کے بعد پھر ڈارون جی, نے اسی سوال کو دوبارہ اٹھایا جی, اور اسے کہا یہ جو جتنی ملٹیپلسٹی ہے لائف کی, جی, ڈفرینٹ فارم ہے, جی, یہ ساری لائف ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ہاں جی, اور ایک فارم دوسری فارم سے ہی ایوالو ہو کے بنی ہے, مختلف کنڈیشنز. تو یہ سارا جو اس نے ایکسپلین کیا جس لینگویج میں, جی, وہ اس نے ڈیٹا اکٹھا کر کے اسٹڈی کر کے جی, اس کو سمجھ کے جی, ایک تھیری فارم میں کہ جو ایکسپلینیشن دی. جی, اب سائنٹسٹ ہمیشہ ایک ڈیٹا دیکھتے ہیں, اس کے بعد ایک تھیری کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. جی, بعد کے جو سائنٹسٹ ہیں جی, وہ اپنا پھر دوبارہ سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جی, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ایکسپلینیشن دی تھی تھیری کے حساب سے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جی, اکثر اوقات وہ بعد کے سائنسدان کوئی نیا ڈیٹا نئی اور وہ تھیری غلط ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو سارے سائنسدان آہستہ آہستہ جی, ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. جی, اور اگر بعد کے سائنسدان یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف تجربات, مختلف جو انڈیپینڈنٹ سائنٹیفک ڈسپلنز ہیں جی, وہ بھی اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں, جی, تو پھر سائنس ایز اے جنرل کمیونٹی اس کو امبریس کر لیں جی, گے, جی, اور تب وہ تھیری نہیں رہتی, جی, وہ ایک قسم کی ایک امپورٹنٹ فیکٹ آف سائنس ہو جاتی. جی, تو غالباً جو ڈارون کی یہ تھیری ہے, کیا ہم یہ سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹھیک انہوں نے تو اپنے طور پہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا جی, اور ایک تھیری دی کہ یہ اس طرح ایوالو لائف ہوئی ہے, جی, تو بعد میں آپ کچھ ڈفرینٹ سائنسز کا حوالہ دے رہے تھے, جی,
جس میں جینیٹک سائنس ہے، جس میں آرکیالوجی، میں اسی تو یہ کہاں تک سپورٹ کر رہے ہیں اس تھیوری کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ایویڈنس مل جائے اور ہر طریقے سے ہم اس کے خلاف کوئی چیز مادہ نہ پا سکیں تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سائنٹیفک تھیوری ہے.